ولادت تھی، آج روز ولادت گزرا ہے، اور پہلے سے جو ہے نا مجلس سننے کے وسائل اب ہر بندے کے پاس ہیں۔ پہلے تو مجلس ہوتی تھی تو بندہ بڑا دور دور جاتے تھے، اب ہر بندے کے جو ہے ہاتھ میں مجموعہ مجالس ہے۔ تو ایک المیہ جو مجلسوں کا ہے وہ یہ ہے کہ سننے والوں کو تو ظاہر نہیں پتہ ہوتا کہ جو میں پڑھا جا رہا ہے وہ معتبر ہے یا غیر معتبر ہے۔ وہ سننے والے آگے پہلے کاپی لینی پڑتی تھی استاد سے، آج کل وہ بھی ضرورت نہیں پڑتی، استاد کی گوگل سرچ کی یا یوٹیوب اور استاد بن جاتے ہیں وہاں۔ تو یہ مجالس جو ہے نا یہ اللہ کرے ہم ایک وہ دور آ جائے کہ اتنی ذمہ داری آ جائے کہ جو سٹیج پہ بیٹھا ہے اس سے کوئی پوچھ سکے کہ آپ یہ جو ہزاروں جہاں ڈاکٹر بھی بیٹھے ہیں، انجینئر بھی بیٹھے ہیں، پروفیسر بھی بیٹھے ہیں، ٹیچر بھی بیٹھے ہیں، تو آپ کے پاس کون سی دینی سند ہے کہ یہ آپ کو یوٹیوب تو یہ آپ سے مطلب اچھی طرح مطلب اگر اس کا شکل اچھا اس تلخ جو ہے نا تمہید کے بعد ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیں محمد علی۔ یہ ایک فضائل مومنین جشن کو، ایک تو بات یہ ہے کہ فضیلت صرف یہی نہیں ہوتی کہ بندہ آ کے یعنی کہے کہ میرے پیر قد بجا لئی تے دوئیں تے انہاں دی، یعنی یہ فضائل یہ انڈیا کا مطلب مزاج ہے کہ نہ گالیاں دینا کسی کو، یہ جشن ہے، اور صرف معجزات بیان کرنا۔ معجزہ امام کے لیے تو یعنی بے شک وہ کمال ہے اور ان کا یعنی اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن وہ ان کا معجزہ ہے، وہ آئے ہیں یعنی ان کے جو انہوں نے ہمیں کہا ہے وہ ان سے اور قرآن سے لینے چاہیے۔ اب یہ ایک ہے خطبہ ہے امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ ہے خطبتہ علیہ السلام حین قال لہ معاویہ بعد الصلح۔ بہت کٹھن دور تھا امام مجتبیٰ کا، اگر آدمی کہیں علیحدہ بیٹھ کر سوچے نا کہ اتنا عظیم انسان، اس پر حالات یہ ہیں کہ اب وہ بالکل دیکھ رہا ہے کہ میرے آس پاس جو میرے بیٹھے ہیں یہ پیسے لے کے مجھے دشمن کو پیش کرنے کے سوچ رہے ہیں، اتنا غریب، اتنا بے نوا جوانان جنت کا سردار، جس کو لوگوں نے کیا، اللہ نے تو اس کو سردار بنا کے بھیجا ہے۔ اب یہ موقع اس طرح کا ہے کہ یعنی معاویہ بیٹھا ہے، یعنی جب اس نے پیپر بھیجا تھا صلح ہو گئی تھی تو امام نے وہ شرائط لکھی، اس کے بعد کوفہ میں یہ ہوا ہے اجتماع ہوا ہے جس میں پہلے امام مجتبیٰ نے مطلب کی ہے تقریر کی ہے، اس کے بعد معاویہ وہ آیا تو اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے یہ جو ساری جنگیں کی ہیں یہ دین کے لیے نہیں تھی، یہ اہل سنت کی ساری کتابوں میں وہ موجود ہے تاریخ کی، میری جنگ تھی حکومت کے لیے، اور اب آپ کے نہ چاہتے ہوئے کوفہ والوں، وہ جو جناب امیر کے ساتھ کوفہ سے لوگ تھے نا، اور امام حسن کی جو سب سے پہلے بیعت ہوئی تھی یعنی 21 رمضان کے بعد
یعنی وہ 7 مہینے چلی ہے جو حکومت، یہ اکثر کوفہ والے لوگ تھے، حجاز کے نہیں تھے۔ انہیں کو اب وہ اپنا وہ جو ہوتا نہیں اندر بغض اور زہر، وہ اگل رہا تھا۔ جیسے خدا نخواستہ یہ جو جانور ہے نا چیرنے پھاڑنے والے، یہ جب غصے میں ہوتے ہیں تو چگھاڑتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میری جنگیں دین کے لیے نہیں تھی، یہ ان کو ان کے زخموں پر نمک چھڑک رہا تھا کہ بڑے دیندار ہو، تم مجھے بے دین کہہ کے کہتے تھے ہم آپ کو سرنگوں کریں گے۔ میں نے حکومت کے لیے جنگ کی تھی آپ کے امام سے، اور آج حکومت میرے ہاتھ میں تمہارے، تم نے میری دی ہوئی لالچ، میرے دوئے پیسے، میرے دیے ہوئے اشرفیوں، میرا کی ہوئی وہ جو آج کل ادارے ہیں یہ جن اس وقت کے بنے ہوئے ہیں، خفیہ تھے اس کے پولیس، اور جو یعنی جو خرید لیتے تھے اندر سے ان کے۔ اب اس وقت یہ جشن کوئی نہیں کرتا۔ اب جو اس وقت حالات ہیں ایران کے یا پاکستان کے، یعنی ہم اپنی بات کریں تو اس وقت جو ہم سانس نہیں اونچا لے سکتے، یہاں صاف شفاف الیکشن کی مطلب رٹ لگی رہی ہے، ایسے نہیں جیسے وہ بچے کو نہیں گیم لگا کے دیتے بھائی چلو 2 منٹ کر لو۔ صاف شفاف الیکشن، ادھر سے ہی حکومتیں ہٹتی ہیں، 2 منٹ لگے ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ کا بڑا محبوب جب ادھر سے اشارہ ہوا ہے تو عدالتیں بھی رات کو لگ گئی ہیں، فوج بھی آ گئی ہے، اور عدم اعتماد بھی ہو گیا، اور وہ اپنا 2 منٹ لگے ہیں۔ پھر جی صاف شفاف الیکشن، انہیں الیکشن رات 2 بجے تک اور تھے، صبح 7 بجے تک پھر الیکشن تبدیل ہو گئے۔ وہ آج کسی نے کہا ہے کہ مطلب جو ہے اب یعنی ہمیں عدالت ملی ہے، اور وہ فرشتہ ان کے جبرائیل کورٹ میں بیٹھ گیا ہے جس نے بالکل قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ صدر وہ بنا ہے جو پکڑی گئی تھی عورت ایئرپورٹ سے، اب وہ کیسے سارے چند منٹوں میں وہ سارے معصوم ہو گئے ہیں، اور ان پر اوپر سے قرآن اتر گیا ہے ماہ مبارک رمضان سے پہلے، اور یہ دودھ میں دھلے ہوئے سارے، یہ پچھلے دنوں محمد شریفوں آئے دن وہ کیس ختم ہو رہے ہیں، اور ان کے بندے جو فاسق فاجر ہیں وہ اہم پوسٹوں پہ جا رہے ہیں کہ کل کوئی بھی اگر مطلب ہمارے ساتھ، یعنی ہو سکتا ہے عوام کو شعور آ جائے تو جیسے بیٹھے نہیں ہوتے ایسے جو آ کے حق کی بات کرے اس کو انگوٹھا رکھ کے دبا دیں۔ ہمارے بنائے ہوئے جرنیل، ہمارے بنائے ہوئے گورنر، ہمارے بنائے ہوئے کمشنر، ہمارے بنائے ہوئے آفیسر، یہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ سب سے بڑا جو اس وقت یعنی ہے نا مطلب یعنی ایران میں بھی یہ ہے، ایران کوئی ہمارا یعنی وہ یعنی زمینی سرحد ہے، ایران ہمارا دین بھی ہے، ایران ہمارا چونکہ امام زمانہ کے نائب وہاں بیٹھے ہیں، اس کی سب سے بڑی جو اب یعنی اس کو زمین گیر کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کی وہ اگر ہم سوچیں کہ امام مجتبی کو مظلوم کرنے والی اصل عنصر کیا ہے، کہ ہمیں معلوم تو ہو کم از کم کہ ہم بحیثیت شیعہ آج امام کے جشن کے دن کم از کم ہمیں پتہ ہو کہ ہماری مرض کیا ہے، وہ ہے دشمن کا نفوذ اپنوں کے اندر۔ جو سالار قاسم سلیمانی شہید ہوئے ہیں،
یہ امریکہ اور اسرائیل زور لگا ٹکرے مار چکے تھے، وہ نہیں، وہ ان کے گھروں میں ہوتا تھا اور ان کے اجتماع کو ترسا ترسا کے مارا ہے اس نے۔ وہ کیسے شہید ہوئے؟ اندر نفوذ کر کے، جو ان کا ٹیکنالوجی کا، یعنی جو وہاں جا کے حماس اور غزہ اور یمن میں بتا کے آتا تھا کہ آپ خود بناؤ اسلحہ، اس سائنسدان کو کیسے ایران میں مارے؟ اپنے نفوذیوں نے۔ ان کی فوج کے اندر امریکہ اور اسرائیل گھسے ہوئے ہیں، حساس اداروں میں۔ جیسے کہ اگر آپ یعنی بہت نہ مجھ پر، تو ہمارا کوئی جو اثاثے ہوتے ہیں کسی ملک کے، جب کوئی حالات خراب ہوں تو پناہ لینی ہوتی ہے یا عدالت کی اور یا پھر جو سیکورٹی ادارے ہوتے ہیں، ان کے اندر گھسا ہوا ہے ہمارا دشمن، ان کے اندر ان کے میزبان بیٹھے ہیں۔ فوجی نے جس نے اپنے ملک کی بات کرنی ہے اور ان مرشدوں کی بات نہیں کرنی، اس کو اڑا کے پتہ ہی نہیں لگتا، راتوں رات یعنی ہوا ہے ایسے۔ جج نے جس نے بیچارے نے بات کرنی ہے صحیح، اس کو نسلیں یاد رکھیں گی جو اس کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ بھی خطبات جمعہ میں عرض کیا تھا کہ عزت کس کو کہتے ہیں؟ عزت ہم سمجھتے ہیں کہ جس کا پگڑا بڑا ہو اور وہ اس کی کا سوٹ ہو اور جس کی گاڑی بڑی ہو، وہ عزیز ہے۔ عزیز اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور سورہ منافقون میں ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ تین عزت یہاں آپ کو ملے گی۔ اللہ عزیز ہے، اور اللہ سے پھر جو عزت ملی ہے وہ اس کے رسول کو ملی ہے، اور رسول سے پھر جو رسول کو ایکسپٹ کریں گے، نہ لبیک یا رسول اللہ صرف کہیں گے، لبیک یا رسول اللہ کہہ کے تو کیلے والی دی ریڑھی لوٹ لین، یہ نہیں۔ جس رسول کی رسالت کو جنہوں نے دل میں اپنے خون میں اتارا ہے، جن کی آنکھ وہ دیکھتی ہے جو رسول چاہتے ہیں، جن کا کان وہ سنتا ہے، جن کے دل میں وہ خطور آتا ہے جو رسول کی منشا ہے۔ عزت عربی زبان میں کہتے ہیں الارض العزات۔ جھنجھومے میں مثال دی تھی کہ وہ ایک ہوتی ہے نا زمین کھودنے والا آلہ، ادھر جو یہ ہے عام علاقے ہیں یہاں کسی ہوتی ہے اس طرح کا، اور جہاں پتھریلی زمین ہوتی ہے وہاں ایک بہت سخت ہوتا ہے، ایسے اس کی نوک بنی ہوئی ہوتی ہے، اس سے کھودتے ہیں۔ الارض العزات جس سے عزت کا لفظ نکلا ہے، وہ وہاں ہوتا ہے جب وہ مارے نا زور سے تو زمین آپ اپنے اندر اس کو نہیں گھسنے دیتی بلکہ اس کو اڑا کے پیچھے پھینکتی ہے۔ اگر مزدور ماہر نہ ہو تو وہ آ کے اڑ کے ادھر لگتا ہے، اس کو وہ آگے سے پیغام دے رہی ہوتی ہے کہ یہاں سائیں رسوخ تو یہاں میں تجھے سوراخ نہیں کروں، تو اپنے مقصد حل کرے، یہاں تو آ کے اپنا خیمہ لگائے مجھ میں، تو اپنی میخیں گاڑے مجھ میں۔ اللہ الصمد اس کا معنی بھی یہ ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی کہیں سے گنجائش ہمارے اب مطلب ہمارا اگر کوئی حکمران یعنی عادل اور دیندار بن بھی جائے تو اس کی اب 100 کمزوری ہیں۔ معیشت ٹھیک نہیں ہے، دہشت گردی ایک طرف سے ہے،
ان میں رسوخ کیسے کرے گا؟ ایک آ کے کہے گا کہ میں دہشت گردی آپ کو روک کے دیتا ہوں، امریکہ آگے جاتا ہے، اچھا انہوں نے کہا کہ ہم نے پیسے دیے ہیں ان کو، ان کی فوج کو ہم نے پیسے دیے ہیں، ایران پر حملہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے دہشت گردوں کیوں حملہ کیا ہے، اور امریکہ آ کے یہاں سے اسامہ بن لادن کا الیکشن کارڈ وہ لے جاتا ہے، یہاں لینڈنگ ہوتا ہے جہاز، ایٹمی طاقت پاکستان میں، وہ اپنا کام کر کے جاتے ہیں، ایٹمی فوج اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی جہاز آ کے اترا ہے، یہاں سے کوئی بندہ گیا ہے، لاش کر کے وہ لے کے چلے گئے ہیں، دریا میں جا کر انہوں نے دفنا دیا ہے۔ عزت اس کو کہتے ہیں جس کے اندر کہیں سے کوئی کمزوری ڈھونڈ کے رسوخ، یہ امام مجتبی امام عزت ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ ابو سفیان کا بیٹا تو میری فوج لے سکتا ہے، تو میرے ہتھیار لے سکتا ہے، تو اشرفیاں دے کے میرے چچا کا بیٹا عبید اللہ ابن عباس خرید سکتا ہے، لیکن حسن ابن علی اور بنت زہرا کے اندر تو رسوخ کر کے مجھے اپنا نہیں بنا سکتا۔ چلو نعرہ لگ گیا، ہوں کتنا ٹائم رہتا ہے خطبہ؟ کتنے؟ 10 منٹ؟ اچھا، یہ جب دربار لگا ہوا تھا تو چودھری صاحب نے امام کو فرمایا کہ آ کے آپ ہماری فضیلت بیان کریں خلیفہ کی۔ تو اب دیکھیں امام جو عزیز امام ہے، جس کے اندر جو بے شک زندان میں بھی کھڑا ہو تو عورتیں بھیجتے تھے امام موسیٰ کاظم کے پاس کہ ہم رسوخ کر لیں، کہیں سے ہمیں اندر گھسنے کی جگہ مل جائے۔ یہ عیسائی کا جملہ ہے، عیسائی کا، کہ آپ علی کی سر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتے ہیں لیکن رسوخ علی میں نہیں کر سکتے۔ یہ علی کا بیٹا ہے۔ حمد اللہ و اثنا علیہ، امام نے آ کے اللہ کی حمد کی اور اس کی ثنا کی۔ وصلی علی محمد النبی و آلہ، اس نے کہا تھا آ کے ہماری تعریف کرو، منبر پر آئے، اللہ کی حمد کی، اللہ کی ثنا کی، پیغمبر پر درود و سلام بھیجا۔ ثم قال من عرفنی فقد عرفنی، لوگوں جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتے سنو، من لم یعرفنی فانا الحسن ابن رسول اللہ، یہ دربار معاویہ ہے، کہہ سکتے کہ میں حسن ابن علی ہوں، لیکن کہا مبالغہ، اگر کسی نے آیات پڑھی ہوئی ہے اور ابتر کا تانا اگر رسول کا کسی نے سنا ہوا ہے تو آنا حسن ابن رسول اللہ، جس رسول کو کہتے تھے نا ابتر، اس سے ابتر کا تانا ہٹانے والا حسن ابن علی میں ہوں۔ انا ابن البشیر النذیر، انا ابن المصطفیٰ بالرسالہ، انا ابن من صلت علیہ الملائکہ۔ تعریف آپ نہیں سننی چاہتا ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں، میں اس کا بیٹا ہوں جو بشیر و نذیر ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو مصطفیٰ بالرسالت ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس پر ملائکہ درود بھیجتے ہیں۔ انا ابن من شرفت بہ الامہ، اسلام کے نام پر فتوحات کر کے، غنیمتیں اکٹھی کر کے غنی بننے والے مسلمانوں،
میں اس کا بیٹا ہوں جس کے نام سے تجھے شرافت ملی ہے. یہ بی بی کا بھی خطبے ہیں اور جناب امیر کے بھی خطبے ہیں. ان کو اوقات بتائیے. تم تھے کیا؟ تم کھاتے کیا تھے؟ تم پیتے کیا تھے؟ تم مینگنیوں کا آٹا بنا کے روٹی کھاتے تھے. جناب امیر نے کہا ہے، جناب سید نے. تمہاری مائیں تمہیں وراثت میں ملتی تھی. تم جوہروں کا گدلا پانی کتوں کے ساتھ پیتے تھے کھڑے ہو کے. میں اس کا بیٹا ہوں جس کی وجہ سے تمہیں شرافت ملی ہے. ایران و روم محمد کے نام سے تم سے ڈرتا ہے نہ تمہارے. انا ابن من کان جبرائیل السفیر من اللہ الیہ. آؤ جی، امام مجتبی اپنا تعارف کروا رہے ہیں. حاکم جس نے ساری امت خریدی ہوئی ہے، اس کے دربار میں کھڑے ہوئے. میں وہ ہوں. جب آتے ہیں نا تو کسی کی ڈرائیونگ عمران خان کرتا ہے شاہ سلیمان کی، اور کسی کی کوئی. انہوں نے کہا میں وہ ہوں جس کا سفیر جبرائیل ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جس کا جبرائیل سفیر ہے. انا ابن من بعث رحمتا للعالمین. میں اس کا بیٹا ہوں جو عرب کا رسول نہیں، جس کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا تھا. اللہ آگے لکھا ہوا ہے، یہ تحف العقول سے پڑھ رہا ہوں خطبہ. فلم یقدر معاویۃ ان یکتم عداوتہ وحسدہ. اس نے تو کہا تھا کہ ہماری تعریف کرنی ہے. اس کا پروگرام تھا کہ جیسے آپ سلوٹ لگتے دیکھیں وزارتیں تقسیم ہونے کے بعد، بھائی زہرا کا بیٹا آ کے کہا کہ بھائی ان کا خاندان بڑا ہے، ان کو میں جانتا ہوں، بڑے جناب یہ صاحب جڑے نا یہ مطلب وہ ہے. جب یہ سنا نا کہ اس نے تو ہماری مٹی پلید کر دی ہے، جب یہاں تک پہنچے تو یہ لکھا ہوا ہے خطبہ میں کہ وہ جو اس کے اندر عداوت اور حسد تھی، تو انہوں نے کہا کہ اشرفیہ میں نے تقسیم کی تو لوگ سلواتن پھر محمد بار پڑھنا شروع ہو گئے. تو اس نے درمیان میں روکا، ٹھہرو ٹھہرو. جیسے یزید نے جناب زین العابدین کو روکنے کے لیے اذان شروع کروائی. فرمایا یا حسن علیک بالرطب فنعتہ لنا. جانتا تھا نا کہ اس کا باب وہ تھا کہ جو سوال کوئی کرتا تھا اس کا جواب فوراً دیتے تھے. اب اس نے دیکھا کہ یہ موضوع جڑا چھڑ گیا، یہ تو ساڈے گھاٹے جا رہے ہیں. فرمایا ابن رسول اللہ کھجور کی تعریف کرو، اچھی کھجور کون سی ہوتی ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے یا حسن علیک بالرطب. رطب وہ جو تار کھجور ہوتی ہے اس کو فنعتہ لنا، ہمارے لیے توصیف کرے کہ کھجور. آغا تھے وزیر اعظم کا، ابھی انہوں نے حلف اٹھایا تھا، تو امام نے فرمایا نعم یا معاویہ الریح تلقہ. اگر کہہ دیتے کہ نہیں میں کھجور کی توصیف نہیں کر سکتا تو پھر اس کے بیٹے نہیں ہو سکتے تھے جو کہتا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. فرمایا آئے میں آپ کو بتاتا ہوں، کھجور اس کے بننے کی جہاں سے اس کا نطفہ منعقد ہوتا ہے، ہوائیں اس کے نر اور مادہ کو آپس میں
ملاتی ہیں، الریح تلقہ والشمس تنفخہ، سورج کی شعائیں اس کے اندر ہوا بھرتی ہیں، والقمر یلونہ، چاند کی روشنی اس کو رنگ دیتی ہے، والحر ینضجہ، اور حرارت اس کو پکاتی اور میٹھا کرتی ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے میٹھی کھجور آئی، اس پر ایک کام ہوا نے کیا، ایک کام سورج نے کیا، ایک کام چاند نے کیا، ایک کام گرمی نے کیا، پھر یہ آپ کے سامنے پک کے آئی ہے۔ کھجور پک گئی، مولا فرماتے ہیں میں بات اپنے موضوع پہ آؤں گا۔ واللیل یبردہ، رات اس کے لیے فریزر کا کام کرتی ہے، دن کو یہ پکتی ہے اور رات کو پھر رات اس کو ٹھنڈا کرتی ہے، وہ بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ثم اقبل علی منطقہ، پھر امام اپنے موضوع کی طرف آئے، فقال انا ابن المستجاب الدعوہ، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ انا ابن من کان من ربہ کقاب قوسین او ادنی، میں اس کا بیٹا ہوں جو اپنے رب کے قرب کے اس منزل پر ہے جس کو قرآن کہتا ہے کان قاب قوسین او ادنی، جہاں جبریل روک کے کہتا ہے لو دنوت انملۃ لا ترکتو زاراک بابا، اب تو اس قرب کی منزل پہ جا سکتا ہے، جبرائیل نہیں جا سکتا، اگر میں آگے بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ پیغمبر دو عالم بلند تر سلام، انا ابن شفیع المطاع، میں امتوں کی شفاعت کرنے والے بلکہ نبیوں کی شفاعت کرنے والے محمد کا بیٹا ہوں، المطاع جس کی اطاعت کی گئی۔ انا ابن مکہ و منا، یہ زین العابدین نے جو شام میں خطبہ دیا ہے وہ یہاں سے ان استادوں سے پڑھا ہوا ہے۔ انا ابن مکہ و منا، انا ابن من خضعت لہ قریش، تو کہتا تھا نا میری تعریف کر، قریشی صاحب سنو، میں اس کا بیٹا ہوں فتح مکہ والے دن جس کے سامنے قریشیوں کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں اور اس کی تلوار اٹھی ہوئی تھی۔ وہ بھی تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ جو کہہ رہا تھا نا ہماری تعریف کرو، یہ پیو کلمہ کے میں پڑھے ہے۔ خاضت لو کروش رغمن، انا ابن من سعدا تابعہ و شاکیا خاضلو، تو مجھے رسوا کرنے کی نیت سے یہ کہہ رہا کہ میں تیری تعریف کروں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی اتباع کرنے والے سعید ہوتے ہیں، جس کی مخالفت کرنے والے شقی ہوتے ہیں۔ میں محمد کا بیٹا ہوں، محمد کا تابع کبھی رسوا نہیں ہو سکتا، رسوا وہ ہوتا ہے جو محمد کی مخالفت کرتا ہے، وہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ کس نے کی ہے۔ انا ابن من جعلت الارض لہ طہورا، جس کے لیے زمین طہور بنائی گئی اور مسجد بنائی گئی۔ انا ابن من کان اخبار السماء الیہ تترا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ آسمان کی خبریں پے در پے جس کی طرف متواتراً نازل ہوتی تھیں۔ انا ابن من اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، وقت ختم ہو گیا، آگے پھر جو ہے نا جو اپنی تعریف سننا چاہتا تھا نا اتھے آ کے بات مک گیا۔ فقالا معاویہ اظن نفسک یا حسن تنازعک الی الخلافہ، ٹائم کتنا ہے؟
ہو گیا ٹائم؟ امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔